السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو اس جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ایک مصرعے کی تضمین کے لیے ایک مطلب پیش کرتا ہوں۔ میں چاہتا تو میرے پاس وہ کلام ہے جنہوں نے پڑھا ہے ابھی، چراغ ظلم یزیدی بجھا رہے ہیں حسین، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ چار مصروں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، دیکھیے گا منکرین ولایت سے تخاطب ہے، سنیے۔ علی کے جیسا مقدر کہاں سے لاؤ گے، علی کے جیسا مقدر کہاں سے لاؤ گے، علی کے جیسا مقدر کہاں سے لاؤ گے، فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤ گے، فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤ گے۔ اگر مصرعے کی تضمین ہے، پورا مجمع کی دعائیں چاہوں گا، سماعت کریں۔ بنا تو سکتے ہو اسٹیج اونچے اونچے تم، مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤ گے، ارے بھیا اب یہاں سے دیکھیں، ہاں بولیے بولیے۔ حسین بادشاہ سنیے بھیا، ذرا جلدی جلدی سنیے قبلہ، دیکھیے ایک مطلب اور پیش کرتے ہیں، دو مطلب سنیے، اپنے لوگوں کا مجمع ہے، کوئی ڈر اور نہیں ہے، میں پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ علم جو دیکھ کے نظریں چرائے جاتے ہیں، علم جو دیکھ کے نظریں چرائے جاتے ہیں، نجس ہے خون وہ سب کو بتائے جاتے ہیں، نجس ہے خون وہ سب کو بتائے جاتے ہیں، بغیر سمجھے جو قرآن رٹائے جاتے ہیں، نگاہ ہو کے بھی اندھے بنائے جاتے ہیں، نگاہ ہو کے بھی اندھے بنائے جاتے ہیں، نگاہ ہو کے بھی اندھے بنائے جاتے ہیں، نگاہ ہو کے بھی۔ اب شعر یہاں سے پیش کرتے ہیں، دیکھیں سنیے قبلہ، آپ کی دعاؤں کے ساتھ نظر کرتے ہیں، سماعت کریں۔ بغیر سمجھے جو قرآن رٹائے جاتے ہیں، نگاہ ہو کے بھی اندھے بنائے جاتے ہیں، چٹائی ہاتھ میں ان کے گئے، سر پہ بستر گئے، چٹائی ہاتھ میں ان کے گئے، سر پہ بستر گئے، بغل میں اپنے مسلح دبائے جاتے ہیں، بغل میں اپنے مسلح دبائے جاتے ہیں۔ اب ان دو شعروں کے لیے میں نے ایک مطلب کو شعر سنایا، بھیا دیکھیں یہیں سے ذمہ داری بڑھائیے، آخری فرد تک شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ بغل میں اپنے مسلح دبائے جاتے ہیں، بغل میں اپنے مسلح دبائے جاتے ہیں، منافقین کے سینوں میں درد اٹھتا ہے،
علی کے جو نعرے لگائے جاتے ہیں، علی بغیر سمجھے جو قرآن رٹائے جاتے ہیں، نگاہ ہو کے بھی اندھے بنائے جاتے ہیں، منافقین کے سینوں میں درد اٹھتا ہے۔ تاریخی شعر پڑھنا چاہتا ہوں، آخری شعر، اور پورے فرد کی توجہ چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ وہ جس نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا، جہاں میں اس کے ہی پتلے جلائے جاتے ہیں، جہاں میں اس کے ہی پتلے جلائے جاتے ہیں۔ نعرے صلوات اللہ صلی اللہ۔ دیکھئے ہمارے صدر محترم مولانا مظاہر صاحب، کچھ گزارشات ہیں ہمارے چھوٹے بھائیوں کی، لیکن اس سے پہلے میں کچھ شعر نظر کروں گا۔ اور یہ بات طے ہے کہ گھوسی میں جتنا پڑھیں گے سب نیا ہی پڑھیں گے، گھوسی والوں کے نیا پڑھیں گے، وہ الگ بات ہے، آپ نے یوٹیوب سے دیکھا۔ سنیے، جشن حیدر کا منانے کی قسم کھائی ہے، جشن حیدر کا منانے کی قسم کھائی ہے، بگڑی تقدیر بنانے کی قسم کھائی ہے۔ اب سب کے عقیدے کا شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ بگڑی تقدیر بنانے کی قسم کھائی ہے، مٹ نہیں سکتے زمانے سے عزادار حسین، ان کو زہرا نے بچانے کی قسم کھائی ہے، ان کو زہرا نے بچانے کی۔ اے بیٹا، جب ہم اتنے بڑے تھے تب ہم بھی یہی کرتے تھے، لیکن اب میں شعر نظر کرتا ہوں اپنی قوم کے اس مجاہد کے نام، سید حسن نصر اللہ قبلہ پیش کرتا ہوں آپ کی صدارت میں، علماء کرام شعراء کرام۔ سن لو، شعر بہت قیمتی ہے۔ مٹ نہیں سکتے زمانے سے عزادار حسین، ان کو زہرا نے بچانے کی قسم کھائی ہے، ساری دنیا سے گئے اعلان حسن نصر اللہ، ہم نے داعش کو مٹانے کی قسم کھائی گئے، ہم نے داعش کو مٹانے کی۔ دیکھ رہا مجمع اتنا ٹھیک ٹھاک مجمع ہے، تھوڑا سا ٹائمنگ بڑھائیے داد کی تو دیکھیں۔ مٹ نہیں سکتے زمانے سے عزادار حسین، ان کو زہرا نے بچانے کی قسم کھائی ہے، ساری دنیا سے گئے اعلان حسن نصر اللہ، ہم نے داعش کو مٹانے کی قسم کھائی ہے، ٹوٹ جاتا ہے فقط دیکھ کے جل جل کا نکاح، یہ علم ان کو دکھانے کی قسم کھائی گئے، یہ علم
دکھانے کی. ترابی صاحب بول نہیں رہے آپ, ذرا بولیے. یہ آپ کے گاؤں میں آئے ہوئے ہیں. ہاں, ہمارے استاد مولانا ترابی صاحب ہیں اور کلاس میں بہت بولتے ہیں, یہاں نہیں بول رہے ہیں محفل میں. اب میں ان کی دعاؤں کے ساتھ یہ 4 مصرے اسی منقبت کے. بھیا سنو قبلہ. ہاں, ایک خالی گلت اچھی پڑھاتے ہیں, بس گلت ہی پڑھاتے ہیں. ساری دنیا سے ہے اعلان حسن نصر اللہ, ہم نے داعش کو مٹانے کی قسم کھائی ہے. خود کو جھولے سے گرا کر علی اصغر نے کہا میں نے میدان میں جانے کی, میں نے میدان میں جانے کی قسم کھائی ہے. اور ملا سن میرے دادا بھی علی میں بھی علی, تیری اوقات بتانے کی قسم کھائی ہے. توڑوائی دیے ہیں, قسم توڑوائی دیے ہیں ترابی صاحب کی. سنیے یہاں سے ایک 4 مصرے. بھیا دیکھیے یہ اچھی بات ہے, جشن غدیر ہے, حسن حسانے کی شب ہے, اور میں قطعاً کسی محفل میں اس طرح سے نہیں پڑھتا کہ لوگ ایسے ہی بیٹھے رہ جائیں. ہنسی مسکرائیے. ایک 4 مصرے پڑھتا ہوں, دیکھیے گا چوتھا مصرع اگر آخر تک پہنچ جائے انشاءاللہ بہت بڑی بات ہوگی. قبلہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ دیکھیے گا. کسی بھی حال میں یہ غم نہ روک پائے گا, کسی بھی حال میں یہ غم نہ روک پائے گا. اٹھے گا تعزیہ ہر دم نہ روک پائے گا, اٹھے گا تعزیہ ہر دم نہ روک پائے گا. غم حسین کی جب ذمہ دار ہے زینب, کسی کا باپ بھی ماتم نہ روک پائے گا, کسی کا باپ بھی ماتم نہ روک پائے گا. گھر والے غم حسین کی جب ذمہ دار ہے زینب, کسی کا باپ بھی ماتم نہ روک پائے گا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے عقیدے کی بات کر لوں. سنیے یہ 4 مصرے اور پڑھ دیتا ہوں اسی طرز میں. وہ اور ہوں گے جو تیر و کمان رکھتے ہیں, حسین والے ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں, حسین والے ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں. یزید کا کوئی حامی نہیں زمانے میں, حسین آج بھی ایک خاندان رکھتے ہیں, حسین آج بھی ایک خاندان رکھتے ہیں, حسین آج بھی ایک خاندان رکھتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سنیے آج سے ایک مطلع کو شعر اور نظر کرتے ہیں, بڑی جلدی جلدی سماعت کریں. ہاں ہاں, ایک آدھ کتاب غلط کی اور خرید لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, 20 روپے کی ملی جائے گی کتاب. ایک صلوات بآواز بلند پڑھیے آپ. ہاں وہ تو اچھی بات ہے کہ 20 دینار نہیں, ورنہ کام تو بہت بڑا ہو جاتا ہے.
ایک مطلب کوئی شعر پڑھتے ہیں، دیکھیے گا قبلہ، سنیے بھیا. پھر سامنے مختار کے وہ آئے ہوئے ہیں. پھر سامنے مختار کے وہ آئے ہوئے ہیں. اصغر کے تبسم سے جو گھبرائے ہوئے ہیں. اصغر کے تبسم سے جو بھیا لال شرٹ والے تھوڑا سا ڈھیل پڑ رہے ہو آپ لوگ، ادھر والے کمیٹی کے لوگ ہو، ذرا سا اکثریت تو لال شرٹ والوں کی ہے. میں شعر نظر کرتا ہوں، یہیں سے ماحول دیجئے، کچھ شعر اور پڑھ دوں. پھر سامنے مختار کے وہ آئے ہوئے ہیں. اصغر کے تبسم سے جو گھبرائے ہوئے ہیں. کس منہ سے وہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے تبرک. کس منہ سے وہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے تبرک. جو لوگ خدیجہ کا نمک کھائے ہوئے گئے. جو لوگ اچھا ایسے یہ کون سی علامت ہے، ایسے کر رہے ہیں؟ اچھا چھٹی مانگ رہے ہیں. پھر سامنے مختار کے وہ آئے ہوئے ہیں. اصغر کے تبسم سے جو گھبرائے ہوئے ہیں. اب یہ عقیدے کا شعر ہے، سب کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، علماء کرام سے لے کے آخری فرد تک سماعت کریں. ہم موت سے ڈرتے نہیں، دنیا کو بتا دو. ہم موت سے ڈرتے نہیں، دنیا کو بتا دو. شبیر کے روزے سے کفن لائے ہوئے گئے. شبیر کے روزے سے کفن لائے ہوئے ہیں. ایک زمانے کے بعد ہمارے عزیز دوست مولانا میثم صاحب کا دیدار ہو رہا ہے، وہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کی دعاؤں کے ساتھ ایک شعر نظر کرتا ہوں. بھیا سنیے، ہیبت مولا عباس کے لیے آخری شعر پڑھتا ہوں، سماعت کریں. پھر سامنے مختار کے وہ آئے ہوئے ہیں. اصغر کے تبسم سے جو گھبرائے ہوئے ہیں. آخری شعر حاصل کلام شعر، ذرا سا مجھے لگے کہ 2-4 شعر اس کے بعد بھی پڑھنا ہے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کہتے تھے لئی بھاگ چلو جان بچا کر. کہتے تھے لئی بھاگ چلو جان بچا کر. دریا پہ سکینہ کے چچا آئے ہوئے